السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ میرا نام اظہر ہے۔ میری خالہ نے میری پرورش کی اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں خالہ کے گھر ہی رہتا تھا۔ میری خالہ کا گھر بہت چھوٹا تھا، وہاں رہنے میں تنگی ہوتی تھی۔ میں نے اپنا گھر بنا لیا اور وہاں رہنے لگا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی ان کی بیٹی کو بہن بولتا تھا، اور میں نے شادی سے انکار کر دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کیسے کروں جس کو میں بہن بولتا ہوں، کہ جس کے ساتھ میں پلا بڑھا ہوں۔ خالہ نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ جب یہ بات میرے دوست کو پتہ چلی تو اس نے کہا تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، شاید انہوں نے اسی لیے تجھے پالا ہو اور تم ان کے دیکھے بھالے لڑکے تھے، انکار کر کے اچھا نہیں کیا، ان کی دل آزاری کی، پر ایسا نہیں لگتا تھا، کیونکہ خالہ نے اس کے بعد ایک اور لڑکی دیکھ کر میری اس سے شادی کر دی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں نے ہاں کر دی۔ شادی میری ہوئی تھی، خرچہ بھی میں کر رہا تھا، پھر بھی میں نے اپنی مرضی نہیں کی۔ جیسے خالہ بولتی گئیں ویسے ویسے کرتا گیا۔ شادی بہت ہی سادگی سے کی گئی۔ لڑکی کا نام کلثوم تھا، وہ مجھ سے چھوٹی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ میں اس کے ساتھ زندگی شروع کر کے بہت خوش تھا۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے تھے، کچن اور باتھ تھا، اور صحن نہ ہونے کے برابر تھا۔ رات ہوتی، جب سونے کا وقت آتا تو کم وقت لائٹ چلی جاتی۔ شادی بھی کیونکہ گرمی میں ہوئی تھی، اس لیے نیچے سونا محال ہو گیا تھا، 2 گھنٹے لائٹ غائب رہتی۔ کچھ دن تو ہم نیچے سوتے رہے، گرمی بہت تھی۔ ایک دن کلثوم نے کہا نیچے سونا مشکل ہے، لہٰذا اوپر چل کر سوتے ہیں۔ شادی کے بعد کچھ دن تو اس نے برداشت کیا، آخر بول پڑی۔ آج کا موسم بہت اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی، مونسون کا مہینہ تھا۔ جیسے نیچے حبس تھا ویسے اوپر سکون تھا۔ ہمیں نیند بہت اچھی آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا بیگم ساتھ نہیں تھی، دائیں دیکھا نظر نہ آئی، نیچے گیا تو وہ نہا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیگم آج خیر ہے جو جلدی اٹھ گئیں، شادی کے بعد سے اب تک اتنی جلدی نہیں اٹھی۔ کہنے لگی صبح ہوئی تو روشنی آنکھوں پر پڑی اور آنکھ کھل گئی، اس کے کھلے بال بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا اتنی جلدی نہا لی؟ بولی اوپر گرمی بہت تھی، میں تو پسینے میں شرابور تھی، اس وجہ سے جلدی نہا لی، جبکہ رات کو تو موسم بہت اچھا تھا۔ میں نے دیکھا گھر کا سارا کام ہوا تھا اور ناشتہ بھی تیار تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے اور خود بھی صاف ستھری رہتی ہے۔ جب میں کام سے واپس آتا ہوں تو بھی گھر صاف ستھرا ہوتا ہے اور وہ خود بھی تیار ہو کر میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کا کام تو کرتی ہیں، پھر جب شوہر گھر آتا ہے تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور دن بھر کا دکھڑا سنانا شروع کر دیتی ہیں، پر میری بیوی گھر کا کام بھی کرتی ہے اور خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ مجھے یہ عادت بہت پسند تھی، لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کرتی تھی، لیکن اپنی لاپرواہی پر مسکرا کر پردہ ڈال دیتی۔ اسے اچھا کھانا بنانا نہیں آتا تھا، میں پھر بھی کھا لیتا تھا۔ اگلے دن یہی ہوا، لائٹ چلی گئی۔ میری بیوی نے کہا اوپر چلیں، لائٹ چلی گئی ہے۔ میں نے اسے روک دیا، نہیں آج نیچے سوئیں گے، آ جائے گی تھوڑی دیر تک۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے گزر گئے، لائٹ نہ آئی۔ آخر میں نے اس کی بات مان لی اور شرمندگی بھی ہوئی اس بات کی کہ پہلے ہی مان جاتا، اور شرمندگی بھی ہوئی کہ ضد کے اندر آ کر اسے بنا لائٹ کے بٹھایا، نہ خود سویا نہ اسے سونے دیا۔ پھر ہم چھت پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی پھر چھت پر نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا رات تو لیٹ سوئے تھے، آج بھی جلدی اٹھ گئی، آج تو سوئی رہتی۔ کہنے لگی عادت ہو گئی۔ وہ مجھے تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جلد خوشخبری مل جائے تو میں اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ اس وقت میں نے دیکھا اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا یا شرمانا چاہیے تھا؟ بچوں کے بارے میں سن کر تو خوشی ہوتی ہے، پر ایسا نہ تھا۔ اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو ماں کے گھر چھوڑ دیا۔ وہ بولی شام کو جاتے ہوئے لے جانا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اپنی بیوی کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہاری بھابھی کا گھر ہے اور تو یہ فرید صاحب کا گھر ہے۔ میں نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا فرید صاحب کی بیوی پچھلی عمر میں کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تمہاری شادی ان کی بیٹی سے ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں ان کی بیٹی سے ہوئی ہے اور وہی تمہاری بھابھی ہے۔ مجھے اس بارے میں پتہ نہ تھا اور شاید خالہ کو بھی اس بارے میں پتہ نہ ہو، اور نہ ہی میری بیوی نے ذکر کیا۔ اس نے کہا تمہاری خالہ کو تو علم ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کی اور انہوں نے اس طرح تم سے بدلہ لیا ہو؟ ان سے تو کوئی رشتہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یار معاف کرنا اگر میری بات بری لگی ہو تو۔
مجھے سچ میں اس کی بات بہت بری لگی تھی اور بہت غصہ بھی آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا محلوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں اور اس کی ماں بھاگ گئی تھی، اس میں باقی لوگوں کا کیا قصور؟ میری شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، پر مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ضروری تو نہیں جیسی ماں ہو ویسی ہی بیٹی ہو، پلیز دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ لوگوں کے لیے گھر کیسا بھی ہو، میرا سسرال ہے، میری خالہ اور ان کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں نے اسے خاموش کروا دیا اور اس کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا۔ اللہ سب کا پردہ رکھے۔ اور کچھ دن گزرے تو میری بیوی مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہماری شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ میں اسے اپنے پاس بلاتا، وہ کسی کام کا بہانہ کر کر چلی جاتی۔ مجھے بہت عجیب لگنے لگا، میری بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں اسے باہر گھومنے کا بولتا، وہ ٹال دیتی، وہ پہلے جیسی نہ تھی، وہ مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ میری بیوی مجھ سے پہلے اٹھ جاتی اور نہا کر بیٹھ جاتی۔ اب یہ چیز بھی مجھے کھٹکنے لگ گئی تھی کہ یہ روز کیوں نہاتی ہے۔ میرے دل میں شک پڑ گیا تھا۔ ایک دن نماز کے بعد بات ہو رہی تھی، میں بول پڑا کہ بجلی کا مسئلہ بہت ہو گیا ہے، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے اور کئی گھنٹے نہیں آتی۔ لوگ بولے رات تو لائٹ 9 بجے آ جاتی ہے، اس کے بعد نہیں جاتی۔ میں بولا نہیں، ایسا نہیں ہے، رات کو 11-12 بجے تک لائٹ نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا تمہاری لائن میں کوئی مسئلہ ہوگا، تم لائن چیک کرواؤ۔ میں حیران ہوا، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ لائٹ ٹائم پر ہی جاتی ہے اور ٹائم پر ہی صحیح ہو جاتی ہے؟ عجیب بات تھی، یعنی گھر کی لائٹ کوئی بند کرتا ہے؟ کون ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ میٹر میرے گھر کے باہر ہی تھا، میں نے چیک کیا تو میٹر کی ایک تار ڈھیلی تھی جس سے آرام سے لگایا اور نکالا جا سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کس پر شک کروں۔ رات کو میں نے کہا آج میں اوپر نہیں سوؤں گا، مجھے نیند نہیں آتی۔ بیوی بولی تم تو بہت گہری نیند سوتے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں بولا رات کو تم سوتی ہو یا مجھے دیکھتی ہو؟ وہ گھبرا گئی، بولی صبح آپ جلدی نہیں اٹھتے اس لیے بول رہی ہوں۔ مجھے لگا میں نے بلا وجہ اس پر غصہ کیا، کیا کروں، انسان ہوں، شک تو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا جو CCTV کیمرہ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن بیوی کو اس کے والد کے گھر چھوڑ کر میں نے اپنے دوست کو بلا لیا۔ اس نے مختلف جگہ پر کیمرہ لگا دیا، ایک میٹر کے پاس، ایک بیڈ روم میں، ایک سیڑھیوں پر۔ اس نے وہ چھپا کر لگائے۔ اس کے متعلق صرف میرے دوست اور مجھے پتہ تھا۔ بس اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ رات ہوئی، ہم روٹین کے مطابق سوئے اور پھر اٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوست کو فون کیا تو اس نے ویڈیو میرے موبائل پر بھیج دی۔ میں دیکھ کر ہل گیا۔ ایک نقاب پوش نے میٹر کی تار نکالی، ہم دونوں سونے گئے۔ میں سو گیا تو بیوی چپکے سے اٹھی، دیکھا میں سویا ہوا ہوں یہ دیکھ کر وہ چپکے سے نیچے آ گئی۔ پھر جب کمرے کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں میری بیوی اسی شخص کے ساتھ تھی جس نے منہ لپیٹا ہوا تھا اور میٹر کی تار نکالی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی کے لیے بنی ہو اور وہی اس کا شوہر ہو۔ آگے کا منظر بتانے سے قاصر ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور وہ ویڈیو اسے دکھائی۔ پھر میں بولا جو میرے دل میں آیا، تم بھی اپنی ماں جیسی نکلی۔ مجھے معلوم تھا تمہاری ماں کے متعلق اور پھر بھی میں خاموش تھا، کبھی تم سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ وہ بولی میں اس سے پیار کرتی تھی اور میری تم سے زبردستی شادی کر دی گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے والد کے گھر بھیج دیا اور پھر طلاق بھیج دی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس شادی کے اندر میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میری خالہ کا ہاتھ تھا اور اپنی بیٹی سے شادی سے انکار کرنے پر مجھے یہ سزا دی۔ مجھے سب سے نفرت ہو گئی۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ میں نے تو صاف گوئی ہی کی تھی۔ مجھے اب کسی پر یقین نہیں رہا۔ میں تنہا رہتا ہوں، 2 روٹیاں پکاتا ہوں، کھا لیتا ہوں، بس اتنی سی ہے میری کہانی۔ ناظرین اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔